بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک ایسی کلمہ وہ بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے چاہے سمندر کی جاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اور کلمہ بھی ایسا ہے کہ بہت مختصر، ایسا ذکر ہے کہ بہت مختصر، لیکن گناہ کتنے معاف ہو رہے؟ سمندر کی جاگ کے برابر۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرة حطت عنہ خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر۔ حدیث مبارکہ ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے پیارو، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور ایک مختصر کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں کتنا بخشش دیتا ہے، سمندر کی جاگ کے برابر ہمارے گناہیں معاف فرماتے ہیں۔ اور ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں تو نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت پڑتا ہے، نہ اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی ضرورت پڑتا ہے، کام میں لگے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اور اگر وضو نہیں بھی ہے تو ہم ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، اگر چل رہے ہیں تو پھر بھی ذکر کر سکتے ہیں، اگر بیٹھے ہیں تو پھر بھی ذکر کر سکتے ہیں، اگر لیٹے ہیں تو پھر بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ذکر کے لیے کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں۔ اپنے کام میں مصروف ہے تو ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے، دوسری جگہ پر استغفر اللہ۔ تو ہمیں ذکر کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایک بندہ دوسرے بندے سے آگے ہوگا صرف اس پر کہ انہوں نے اس سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میری سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جنت کی زمین وہ چٹیل میدان ہے، اور اس کو آباد کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس کو ہم آباد کریں اور ذکر سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو دوستو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو، اپنے دل کو اللہ رب العزت کے ذکر سے تازہ رکھے، اور ذکر ایسا ہی ہے کہ ہمیں شیطان سے بھی بچاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں روزمرہ صبح و شام کی دعائیں اس کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی ذکر کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جسے اللہ رب العزت اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔